بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعدہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ تمام تر خالص تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، اور اللہ کی برکتیں اور سلامتی ہو اس پر جس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، اور نہ ہی کوئی معصوم ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں، ہماری عادات میں بہت سے اقوال اور افعال، یعنی بہت سے کام اور بہت سی باتیں ایسی شامل کی جا چکی ہیں، شامل ہو چکی ہیں، جن کو عام طور پر کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتی، لیکن در حقیقت وہ باتیں، وہ کام بہت بڑے جرم ہیں، اور ان جرائم کی سزا ہمارے محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے پر فیصلے صادر فرمانے والے خاتم المعصومین، امام الانبیاء والمرسلین، خلیل اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ مقرر فرمائی ہے کہ وہ کام کرنے والا ان کی امت سے خارج ہے۔ اس کے لیے یہ فرما دیا، یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس فیصلے سے یہ نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کا حشر ایمان والوں میں سے نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی شفاعت اور سفارش پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مجرموں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ سامعین کرام، آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے جرم ہیں جن کی سزا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ طے فرمائی ہے کہ ان جرائم کو کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس فرمان کہ فلیس منا، پس وہ ہم میں سے نہیں، اس فرمان کی شرح اور تفسیر میں امت کے ائمہ رحمہم اللہ اجمعین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات، امام ابی الحسن الحنفی السندی نے سنن ابن ماجہ کی شرح میں لکھا کہ فلیس منا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس فرمان کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ مسلمانوں سے خارج ہو جائے، لیکن اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص ہماری سنت کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری میں کتاب الفتن کے باب 7 میں ذکر کی گئی پہلی اور دوسری حدیث شریف، جو کہ ہمارے اس موضوع اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیان کی گئی احادیث شریفہ میں سے پہلی حدیث ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ فلیس منا، یعنی پس وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں، یا یہ کہ وہ ہمارے طریقے کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں، کیونکہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اور کافر یا باغیوں سے لڑائی کرنے کے لیے اپنے ہتھیار اٹھائے، نہ کہ اپنے نیک مسلمان بھائی سے لڑنے یا اسے قتل کرنے کے لیے اس پر ہتھیار تان لے اور اسے ڈرائے یا اس پر حملہ کرے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ من غشنا فلیس منا ولیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب، جس نے ہمیں دھوکہ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے اپنے گال پیٹے یا گریبان پھاڑا، یعنی غم اور غصے کی حالت میں اپنے گال پیٹے یا گریبان پھاڑا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس مفہوم کی حدیث انشاءاللہ آگے بیان کی جانے والی احادیث میں آئے گی۔ تو یہ حدیث مبارک وضاحت کرتی ہے کہ جو کوئی اس حدیث شریف میں بیان کیے گئے کاموں کو حلال سمجھے گا، یعنی ہر وہ کام جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، وہ کام حرام ہے، اور جو کوئی اس کام کو حلال سمجھے گا، ان کاموں کو کرنا درست سمجھے گا، اور وہ کام یا ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا یا کروائے گا،
اور اگر نہ بھی کرے، نہ بھی کروائے، لیکن انہیں حلال سمجھتا ہو، تو وہ شخص امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام سے خارج ہوگا۔ اس کام کو کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس حرام کام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے خارج ہوگا۔ یعنی اگر وہ اس کام کو حلال یا حرام کی تمیز رکھے بغیر صرف معاشرتی رسم وغیرہ کے طور پر کرے گا، تو شاید امید کی جائے کہ اس پر گرفت نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے، کیونکہ بہر صورت ایسا کوئی بھی کام کرنا آخرت میں تباہی کے خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ اور سلف الصالحین رحمہم اللہ کی اکثریت اس بات کو اولیت دیتی ہے کہ اس خبر میں، یعنی کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس خبر کے الفاظ کی کوئی تعویل نہیں کی جانی چاہیے، اس کو دائیں بائیں موڑ کے کچھ اور کے اور معنی اور مفاہیم نہیں نکالے جانے چاہیے، اور اس کلام کو، اس حدیث شریف کو اس کے اسی مفہوم میں سمجھنا چاہیے جو اس میں بیان کیے گئے، اس میں فرمائے گئے الفاظ میں صاف ظاہر ہوتا ہے، تاکہ اس میں جو سختی ہے، اس بیان میں، اس وعید میں، اس دھمکی میں، اس نتیجے میں جو سختی ظاہر ہوتی ہے وہ برقرار رہے، اور پڑھنے سننے والوں کو یہ احساس رہے کہ یہ کام کرنے کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی ہر اس شخص کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے جو اس حدیث شریف کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس فرمان کی کوئی تعویل کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے راستے پر چلنے والا نہیں، تو ایسے شخص کی بات کو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی رد کر دیا کرتے تھے، اور اس فرمان شریف کی کوئی تعویل کرنے سے باز رہنے کو ہی اولیت دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس فرمان شریف کو اس کے ظاہری معنی اور مفہوم کے مطابق ہی سمجھا جائے گا، نہ کہ کوئی تعویل کر کے اس کا کوئی اور ہی معنی یا مفہوم بنایا جائے گا۔ لہٰذا اس وعید کا، اس خوفناک انجام کی خبر کا جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ہر وہ کام حرام ہے جس کے کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو وہ کام کرتا ہے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور اس کام کی برائی، گناہ اور حرام ہونے کو جاننے کے بعد بھی اس کام کو کرنے والے کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنی ملت سے خارج قرار دیا، اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم آخرت میں اس سے بری الذمہ ہیں، لہذا قیامت کے دن اس کا حشر ایمان والوں میں نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ایسے تمام کاموں کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے جن کاموں کے کرنے پر اس خوفناک انجام کی خبر دی گئی کہ وہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن ان احادیث شریفہ کا مطالعہ کرنا چاہے، جن کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تو وہ کتابی صورت میں ایک مکمل کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کتاب تک پہنچنے کا رابط یعنی لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہر کلمہ گو مسلمان کو وہ صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین اس نے اپنے خلیل اور آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور اسی دین پر عمل کرتے ہوئے ہمارے خاتمے فرمائے، اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جو نہ تو اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہی اس کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے ہے، اور نہ ہی اللہ کے چنیدہ ایمان اور تقوی سے لبریز دلوں اور کردار والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے ہے، بلکہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں وہ مقام دے دیا گیا جس کے وہ حقدار نہیں ہیں۔
واللہ المستعان وعلیہ تکلان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔